السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم سنی میں ہوا تھا؟ دشمنان اسلام خصوصاً مغربی دنیا کے لوگ اس بات کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تقدس کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، جن کا دیکھا دیکھی آج کل ہندوستان کے کچھ تنگ ذہن اسلام مخالف لوگ بھی اس کو عنوان بنا کر مسلمانان ہند کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو سن کر مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شان اقدس میں ہونے والی گستاخی کو برداشت نہیں کر پاتے، مگر اس کے باوجود اس اعتراض پر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کرتے نظر آتے ہیں، اور بعض مسلمان خود حیران ہو کر اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے اتنی کم عمر میں نکاح کیوں کیا تھا؟ جو تحقیق آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسے سن کر انشاءاللہ آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے اور آپ خود اپنے دوسرے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔ جن صاحب نے یہ تحریر تیار کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے، اس کو کم سے کم ایک بار ضرور سنیں تاکہ پوری زندگی آپ کو اس عنوان کے متعلق تذبذب میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کی 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی کے وقت ان کی عمر شریف 9 برس کی تھی۔ رواہ البخاری 3894 اور مسلم 1422۔ یہ ساری روایات صحیح ہیں، ان کی صحت پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو مغربی میڈیا نے کئی بار مس انٹرپریٹ کر کے عوام کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدگمانی پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ حیرانی اور تعجب سے پوچھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے نکاح کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور 1400 سال پہلے کیا یہ عام سی بات تھی؟ اس کا جواب دینے کے لیے ان روایات کی صحت پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو تاریخی پس منظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت اہم نقطے کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی غذا اور ان کے استعمال کی چیزوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی جسمانی تبدیلیاں ہوئی ہیں، جنہیں انیٹومیکل اینڈ فزیولوجیکل چینجز کہا جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے اتنی کم عمری میں شادی ہونا ایک عام سی بات تھی، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں 9 سال سے 14 سال تک کی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر سینٹ آگسٹائن جو کہ 350 AD میں تھے، انہوں نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 10 سال تھی۔ کنگ رچرڈ II جو 1400 AD میں تھے، انہوں نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 7 سال تھی۔ ہنری VIII نے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی، اور یہاں تک کہ عیسائیوں کی پڑھی جانے والی آج کی موجودہ بائبل میں ہے، ان دا بک آف نمبرز چیپٹر 31 اینڈ ورس 17،
but save for yourselves every girl who has never slept with a man. मगर हर वो लड़की जो बाकरा है उसको अपने लिए महफूज कर लो। ईसाइयों की कैथलिक एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम का निकाह उनकी 12 साल की उम्र में 99 बरस के जोसेफ से हुआ था। 1929 से पहले तक ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड के वुज़रा 12 साल की लड़की से शादी कर सकते थे। 1983 से पहले कैथलिक किनान के कानून ने अपने पादरियों को ऐसी लड़कियों से शादी कर लेने की इजाज़त दे रखी थी कि जिनकी उम्र 12 को पहुंच चुकी हो। बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं कि अमेरिका के स्टेट ऑफ डेलावेयर में 1880 में लड़की की शादी की जो कम से कम उम्र थी वो 8 साल थी और कैलिफोर्निया में 10 साल थी। यहाँ तक कि आज तक भी अमेरिका के कुछ स्टेट्स में लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो मैसाचुसेट्स में 12 साल है और न्यू हैम्पशायर में 13 साल और न्यूयॉर्क में 24 साल की उम्र है। यहाँ तक जो ईसाइयत और मगरबी ममालिक में लड़की की शादी की मुनासिब उम्र और वहाँ के मारूफ शख्सियात के मुताल्लिक़ था, जिससे ये साफ साबित होता है कि तारीख़ी नुक्ते नज़र से इस उम्र की लड़की से निकाह करना एक आम सी बात थी और इसको कोई मायूब नहीं समझता था। यहाँ तक तो बात हुई ईसाइयत और मगरबी ममालिक में लड़की की शादी की मुनासिब उम्र और वहाँ के मारूफ शख्सियात की, जिससे ये साफ साबित होता है कि तारीख़ी नुक्ता नज़र से इस उम्र की लड़की से निकाह करना एक आम सी बात थी और इसको कोई मायूब नहीं समझता था। अब हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कवानीन और हिंदू मज़हब की मुक़द्दस किताबों पर नज़र डालते हैं कि उनमें लड़की की शादी की मुनासिब उम्र के बारे में क्या लिखा है। हिंदू मज़हब की किताब मनुस्मृति में लिखा है, लड़की बालिग़ होने से पहले उसकी शादी कर देनी चाहिए। गौतमा वर्ष 18 से 21। इस डर से कि कहीं अय्याम हैज़ न शुरू हो जाएं, बाप को चाहिए कि अपनी लड़की की शादी उसी वक्त कर दे जब वो बेलिबास घूम रही हो, क्योंकि अगर वो बुलूगत के बाद भी घर में रहे तो उसका गुनाह बाप के सर होगा। वसिष्ठा 17 से 70। हिंदुस्तान में शादी की उम्र। इसके मुतालिक कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज के जैक गूडी ने अपनी किताब द ओरिएंटल द एंशिएंट एंड प्रिमिटिव में लिखा है कि हिंदुस्तानी घरों में लड़कियां बहुत जल्दी ही ब्याह दी जाती थीं। श्रीनिवास उन दिनों के बारे में लिखते हैं कि जबकि इंडिया में बलूगत से पहले ही शादी करने का रिवाज चलता था। लड़की को उसकी उम्र को पहुंचने से पहले ही उसकी शादी कर देनी होती थी। हिंदू लॉ के मुताबिक और मुल्क के रिवाज के मुवाफिक लड़की के बाप पर यह ज़रूरी था कि वो बालिग़ होने से पहले उसकी शादी कर दे, अगरचे के रुखसती में अक्सर ताख़ीर होती थी जो तकरीबन 3 साल होती थी। हवाला द ओरिएंटल द एंशिएंट एंड प्रिमिटिव, पेज 208। और ये बात सब जानते हैं कि ऐसी कम उम्री की शादियों का इंडिया में आज भी रिवाज है। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में लिखा है कि जिसकी बेटी इस हालत में बलूगत को पहुंची थी कि वो गैर शादीशुदा हो तो उसके हिंदू बाप को गुनाहगार समझा जाता था, और अगर ऐसा होता तो वो लड़की खुद ब खुद निचली ज़ात के दर्जे में चली जाती थी, और ऐसी लड़की से शादी करना शौहर के लिए बाइस रुसवाई हुआ करता था। मनुस्मृति ने मर्द और औरत के लिए शादी की जो उम्रें तय की हैं वो इस तरह है कि लड़का 30 साल का और लड़की 12 साल की, या लड़का 24 साल का और लड़की 8 साल की। मगर आगे चलकर बृहस्पति और महाभारत की तालीम के मुताबिक
ایسے موقعوں پر ہندو لڑکیوں کی جو شادی کی عمر بتائی گئی ہے وہ 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ اس کے بعد کے شلوکاز میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ سے زیادہ 8 سال بتائی گئی ہے۔ اور اس بات کے بے شمار شواہد ہیں کہ یہ باتیں صرف تحریری نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل بھی ہوتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، پیج 450۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا پھر سیاسی مفاد کی خاطر، ان کو چاہیے کہ پہلے تاریخ اور اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھیں۔ اب بات شروع کرتے ہیں ملک عرب کی۔ 1400 سال پہلے ملک عرب میں بھی اس عمر میں لڑکی کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، انہوں نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ وہ ہر اس موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وار کر سکیں، زبانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زبانی حملے کرتے تھے ان میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے تھے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا طعنہ دیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے سماج میں یہ عام سی بات تھی اور ان کے نزدیک وہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ آپ کو طعنہ دیتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ تھیں؟ وہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بیوہ عورت تھیں جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے عین جوانی کے ایام صرف یہ ایک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گزارے ہیں، جو آپ سے 15 سال بڑی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات تک بھی ان سے تعلق رکھا، اور یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلق کو برقرار رکھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جبکہ ان کی عمر مبارک 6 سال تھی، مگر اسی وقت رخصتی نہیں کی گئی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال کی ہوئی تب آپ کی رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی ہے اس وقت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نابالغ بچی تھیں؟ نہیں، بلکہ ملک عرب کے موسم اور وہاں کی ترتیب کے حساب سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے اور مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی رہی ہے۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہیں۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں اگر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ اشکال کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا رخصتی کے وقت نابالغ بچی تھیں
بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ان سارے واقعات اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رہتا۔ ہاں، اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس نکاح کی عظیم حکمت۔ تو اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ ہمارا خالق، ہم سب کو پیدا کرنے والا، سب چیزوں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ صحیح بخاری جلد 5 کتاب 58 حدیث نمبر 235۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غیر معمولی ذہین تھی اور بہت بہترین قوت حافظہ کی مالک تھی، اور چونکہ کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہت بہترین استاد، ماہر اور فقیہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آسائش اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا، اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمائے، وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ حکم الہی اور حکمت خداوندی کی بنیاد پر تھیں۔ ورنہ ایک ایسا حسین اور جمیل، اجمل اکمل انور اعلیٰ نسب اور خوبصورت نوجوان جس جیسا کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، وہ اپنی عین بھرپور جوانی کے ایام اپنے سے 15 سال بڑی ایک ہی بیوی کے ساتھ کیسے گزار سکتا تھا؟